جی میں نے نیا کام یہ کیا ہے کہ جو اہل حدیث دیوبند بریلوی اور شیعہ نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں نکالی تھی نا میں نے وہ ساری لے لی ہیں. یعنی اسی لیے آپ دیکھیں کہ میرے خلاف کلپ یہ بنتا ہے یہ چھپا ہوا رافضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی مجھے سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے یہ رافضی ہے. شیعہ میرے بارے میں کہتے ہیں یہ ناصبی ہے. اس کا مطلب ہے کہ شیعہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنیوں میں سے نکلا ہوا ہے. میرے علاوہ کون سا بندہ ہے جسے سارے فرقے بارے اون بھی کرتے ہوں اور سارے فرقے والے مخالف بھی ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے عقیدے کی فارم میں ایگزسٹ نہ کرتا ہوں. مثلا میں اگر رفع الیدین کے اوپر زور دیتا ہوں نا تو کیا اہل حدیث رفع الیدین پہ زور نہیں دیتے؟ اگر میں سیدنا علی کے حق میں بولتا ہوں اور بنو امیہ کی مخالفت کرتا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر کیا شیعہ اس مخالفت نہیں کرتے؟ اگر میں حیات النبی کے حق میں بولتا ہوں تو کیا دیوبند اور بریلوی حیات النبی کو نہیں مانتے؟ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں جو میں نے آ کے لانچ کیا ہو. ہاں یہ درست تھا کہ میں نے بریلویوں کی جو باتیں حق میں دیکھی انہیں انڈورس کیا, چاہے مجھے اہل حدیث کی گالیاں کھانی پڑی. جو اہل حدیث کی باتیں درست تھی میں نے انہیں انڈورس کیا اور اڈاپٹ کیا, خواہ مجھے بریلویوں کی گالیاں کھانی پڑی. میں نے سنیوں کی باتیں لی وہ والی جو کتاب و سنت کے مطابق درست تھی, میرے مطابق نہیں, کتاب و سنت کے مطابق. ہمیں تو افسوس ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی رد بھی کرتا ہے نا تو گالی گلوچ کرتا ہے. ہمارا علمی رد کرے کہ میں نے جو چیز ہائی لائٹ کی ہے یہ ویسے لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی, اس کے اوپر بات کریں. یہ کیا کہنا ہے ایجنسیوں کا بندہ ہے اس طرح کی تو آپ ادبی گالی جس کو مرضی دے دیں. وہ تو مجھے بتائیں دیوبندی کہتے ہیں کہ احمد بریلوی جو ہے یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا. بریلوی کہتے ہیں کہ علماء دیوبند جو ہے پاکستان بنانے کے مخالف تھے, یہ بھی انگریزوں کے ایجنٹ تھے. دیوبندیوں نے تو باقاعدہ کہا کہ احمد نام کے بندے غلام احمد قادیانی, غلام پرویز, احمد بریلوی, وہ کہتے ہیں تینوں کے نام میں احمد آتا ہے. ان تینوں نے جو ہے نا وہ دین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا. وہ تو سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں. الحمدللہ میں نے اپنی مرضی کا دین نہیں لیا, میں نے ساروں کے اندر جو اچھائیاں تھی وہ لے لی. اسی لیے آپ دیکھیں سارے فرقوں کی جو عوام ہے نا وہ مجھے ویلکم کہتی ہے, مولوی گالیاں نکالتے ہیں. یعنی دجال سے بڑا فتنہ مجھے انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات مجھے بتائیں, میں اتنا سا بریلوی رہا ہوں, اس وقت میرے نام میں کیا مرزا نہیں تھا؟ بچپن سے میرے نام میں مرزا. میرے والد صاحب جیلم کی شاید کوئی میلاد کی محفل ہو جس میں مہمان خصوصی نہ ہو, ان کا نام پورا لکھا جاتا تھا مرزا کے ساتھ. اس وقت نہیں ان کو خیال آیا کہ یہ مرزا جو ہے وہ قادیانی ہے, نہیں, انہیں پتا تھا یہ کاسٹ ہے. کاسٹ تو ہو سکتی ہے, ابو لہب بھی ہاشمی تھا, محمد رسول اللہ بھی ہاشمی ہے. اب اس کی وجہ سے بنو ہاشم کو کون غلط کہہ سکتا ہے؟ بنو ہاشم تو سب سے اعلیٰ خاندان ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے. تو اس وقت ان کو یہ پتا نہیں تھا, انہوں نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا اور اس کا نقصان دیکھیں انہیں کو ہوا ہے. کیونکہ جو میری ویڈیوز دیکھتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے. میرا ابھی بھی چیلنج ہے سرکار, جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں نا ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ بریلویوں کی TLP ہو یا دیوبندیوں کی عالمی مجلس سے ختم نبوت ہو, میں نہیں کہتا کوئی آپ 10 ویڈیو, کوئی ایک ویڈیو علمی, یہ میرا چیلنج ہے, ایک علمی ویڈیو قادیانیوں کے خلاف مجھے دکھا دیں ان لوگوں کی جس میں انہوں نے قادیانیوں کے دلائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں رد کیا ہو. یہ کوئی رد نہیں ہے کہ وہ جی باتھ روم میں مر گیا, نا رد کہ وہ یہ کہتا ہے بخاری میں یہ آیا, مسلم میں یہ آیا, وہ یہاں پہ دھوکہ دیتا ہے. سوائے میرے کسی کی ویڈیوز نہیں, سب سے زیادہ میری ویڈیوز ہے قادیانیوں کے خلاف. یہی جو آپ نے کہا نا دھوکہ دیتا ہے, آپ کو بھی عوام دیکھنے والی جو ہے اور جتنے بھی آپ بریلویوں کو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آیتیں کوڈ کر کے حدیث کوڈ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ جب سامنے تو بیٹھتے نہیں ہیں, کمرے میں بیٹھ کے ساتھ. اب یہ 2 الگ بات ہے, 200-250 بندوں کے. اچھا ٹھیک ہے, 200-250 نہیں, لاکھوں بندوں کے سامنے, 200-250 کے سامنے. تو وہ کہتے ہیں جی پھر کریں کوئی اپنا کوئی جلسہ کریں, کوئی بتائیں اپنے 200. ہاں جی, میں نے اس کا حل دیا ہے بڑا اچھا, کہ مجھ سے پہلے آپ سارے فرقے ایگزسٹ کرتے ہیں نا, آپ آپس میں ایک پول میچ کھیلیں اور آپ کا جو ونر ہونا اس کے ساتھ فائنل میرا کروا لیں. مجھ سے آگے کوئی ڈائریکٹ بات کرتے ہیں کیا بریلوی دیوبندیوں نے آپس میں مناظرے کر کے کوئی رزلٹ نکال لیا ہے جو میرے ساتھ بات کر کے کوئی کریں گے؟ پھر بھی انہوں نے کہا نہیں, پھر بھی بیٹھے. تو میں نے تو ان کو دی ہوئی آفر, آپ کے پلیٹ فارم سے میں دوبارہ آفر دیتا ہوں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایک میری لاجیکل شرط ہے, اس کو آپ فالو کر لیں. وہ یہ ہے, دیکھیں جب بھی کسی فرقے کے لیڈر کی طرف سے کوئی دعویٰ آتا ہے نا تو مخالفت میں بھی اس کا لیڈر ہی آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آسٹریلیا کی قومی ٹیم کا مقابلہ لاہور کی ٹیم کے ساتھ ہو. یہ میرے بارے میں کہتے ہیں اس نے علمی کتابی فرقہ لانچ کیا, ٹھیک ہے, فار دا سیک آف آرگومنٹ میں ایگری کر گیا. تو اس فرقے کا ہیڈ پھر میں ہوا, بالکل ان کے. تو بریلویوں کے ہیڈ اس وقت مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, جنہوں نے TLP کے اور فوج کے مذاکرات بھی کرائے. اس وقت انہوں نے ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا میں ہوں. جب بھی بریلویوں پہ بڑا برا وقت آتا ہے تو ہمارے مفتی منیب صاحب سامنے آتے ہیں, تو مفتی منیب صاحب کو لے آئیں, لائیو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے میرے سے سوال جواب کر لیں قرآن و سنت کی روشنی میں. دیوبند کے لیے سب سے بڑے عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, میں تیار ہوں ان کے لیے, آئیں بیٹھے, میں تیار ہوں. جس وقت آپ کے میں لائیو بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہاں نہیں آنا چاہتے نہ آئے, میں جناب ان کو کرسی میں اٹھاؤں گا, قدموں میں بیٹھوں گا. اگر سامنے نہیں بیٹھنا چاہتے لائیو بیٹھ جائیں. ان کے علاوہ چھوٹے موٹے سے بات اس لیے نہیں ہوگی کہ چھوٹے تو لاکھوں میں ہیں, میں ایک سے بات کروں گا پھر کہیں گے نہیں آیا تو اتنا پتہ ہی نہیں سی, ساڈے بڑے تے اونے, میں اودے نال گل کراں گا نہیں انہوں نہیں پتہ, منوں تے عمرے نو بھی مل جائے تواڈے مولوی نہیں مک رہے. میں تے کلاواں تے بہتر ہے کہ جدوں صحابہ کرام پہ برا وقت آیا تھا, بخاری مسلم میں آتا ہے, تو حضرت ابو سفیان بن حارث حضور کے جو چچا زاد تھے, انہوں نے حضور کے خچر کی مہار تھامی اور صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے. 12,000 کا لشکر چھوڑ گیا, قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب,
اب अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी, उसमें कोई झूठी बात नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। लीडर का काम है फ्रंट से लीड करे। अब यहां पे भी जाइए, मुफ्ती मुनीर साहब कहें कि मैं बरेलवी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं हक में हूं, मैं इंजीनियर के मुकाबले के लिए इल्मी तौर पर तैयार हूं, आए बड़े बात करें, छोटे से नहीं बात हो। ये एक आपकी भी जो बात है ना, ये भी बड़ी तनकीद की माइल है कि आप बहुत सारी चीजें, अभी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने एग्जांपल दी, और साथ ही आप कह रहे हैं कि जी मैं लीडर हूं या मुफ्ती मुनीर रहमान साहब लीडर हैं, तो वो अब ये कंपैरिजन आप किधर का किधर मिलाते हैं? कंपैरिजन ज़ाहिर है, मैंने इटरर की मिसाल तो नहीं देनी, हम तो हर मामले में अपने नबी से ही लेंगे ना, हर मामले में नबी। सही एग्जांपल देना अभी बिल्कुल देखें, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी से ही तो हमने मिसालें लेनी है। देखें, जब हम अपनी बीवियों को समझाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं कि हमारी बीवियों को वैसा होना चाहिए जैसा कि हजरत आयशा रसूलुल्लाह के लिए थी। तो इसका कतई ये मकसद नहीं कि मैं अपने आप को नबी की जगह रख रहा हूं और अपनी बीवी को हजरत आयशा की जगह, नहीं, नबी तो हमारे लिए रोल मॉडल है, हम हर मिसाल उनकी जिंदगी से देंगे। हम जब कहते हैं हमारी बेटियां फातिमा जैसी होनी चाहिए, यानी फातिमा को फॉलो करें, इसका ये मतलब नहीं कि हम फातिमा के मर्तबे पे रख रहे हैं, टू फॉलो। तो ये मैंने कहा कि नबी इस्लाम ने लीडर होने का सबूत दिया है कि 12,000 का लश्कर हुजूर को छोड़ गया है, आप अकेले आगे बढ़े हैं 80 बंदों को लेके, और आप ये रजिस पढ़ते हुए जा रहे हैं। अब यहां पे भी चाहिए कि मुफ्ती मुनीब के साथ कोई भी न खड़ा हुआ अकेला रजिस पढ़े और कि मैं अपने फिरके के दिफा के लिए इंजीनियर, तू दज्जाल से बड़ा फितना है। तो ये कहते हैं, वो कहते हैं जी दज्जाल तो छोटा फितना है। मैंने वीडियो क्लिप्स देखे हैं बरेलवी उलमा के, वो कहते हैं दज्जाल तो छोटा फितना है, ये बड़ा फितना है। क्यों? उन्हें समझ लगी है कि दज्जाल ने तो शुबदाबाजियां करनी है, इंजीनियर साहब तो हमारे बुजुर्गों की किताबों से हमें नंगा कर रहा है, ये तो हमारे पल्ले कोई शय नहीं रहनी, क्योंकि बुखारी मुस्लिम मैंने तो नहीं लिखवाई है, ये तो इनके मदारिस में थी, बात मेरी निकल आई। तो ये बताए ना, वो कहते हैं जो बुखारी मुस्लिम है वो बगैर उस्ताद के इंजीनियर, वो क्या कहते हैं, आपने उस्ताद बता दे कौन कौन से? मेरे उस्ताद अहमद बरेलवी साहब है। आप हमारे साहब रेलवी साहब की गलतियां निकाल रहे होते हैं, कभी उनको कह रहे होते हैं उस पर लानत कर दी, उस पर लानत कर दी। नहीं, गलतियां जो है वो अपनी जगह है। मैं सिर्फ एक शख्स को मासूम मानता हूं जिसकी कब्र मदीने में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये अहले सुन्नत का अकीदा है, हम किसी को मासूम नहीं मानते। अहमद बरेलवी साहब मेरे उस्ताद है, मैंने कुरान उनसे पढ़ा है। अब आप सोच रहे होंगे अहमद बरेलवी तो 1921 में फौत हुए, मैं 1977 में पैदा हुआ, रूहानी तौर पे बड़ा है। क्योंकि अगर बाजीद बुस्तामी के मरने के 60-70 साल के बाद अबुल हसन खरकानी उनका रूहानी मुरीद हो सकता है, जिसने उनको ना देखा, उसके अब्बे ने भी शायद ना उनको देखा हो, तो मैं रूहानी मुरीद नहीं हो सकता अहमद बरेलवी साहब का। लेकिन ये तफन्नुन के तौर पे था। अहमद बरेलवी साहब ने उर्दू में जो तर्जमा किया कंजुल ईमान, वो उन्होंने कमाई करने के लिए नहीं किया, उन्हें तो अरबी आती थी, उन्होंने इसलिए किया ताकि हमारी वामुन नास तक ये बात पहुंचे कि कुरान में क्या लिखा है। तो अहमद बरेलवी से बेहतर तर्जमा ना खादिम रिजवी साहब कर सकते हैं, ना डॉक्टर तैयब कादरी कर सकते हैं, ना कोई आलम दीन और बरेलवियों का कर सकता है। अहमद बरेलवी से बेहतर तर्जमा कोई नहीं कर सकता। मैंने उनका तर्जमा पढ़ा, गोया कि मैंने अहमद बरेलवी से डायरेक्ट कुरान पढ़ा। तो आप किस तरह कह रहे हैं कि मैंने बगैर उस्ताद के पढ़ा है? बुखारी मुस्लिम के तराजिम अगर मैं पेश करता हूं, मैंने गुलाम रसूल सईदी साहब की सही मुस्लिम जो 6 जिल्दों में छपी हुई है, 7 जिल्दों के अंदर, वो पढ़ी है, और गुलाम रसूल जो रिजवी साहब थे 13 जिल्दों में बुखारी लिखी है, मैंने वो पढ़ी है। मैंने उस्तादों से ही पढ़ा है, क्योंकि उस्तादों को अरबी आती थी, उन्होंने उर्दू में जो शुरुआत लिखी है वो मेरे लिए लिखी है। तो हमारा स्टेटस वही है जो साहबे कराम बगैर पढ़े लिखे हुजूर की अरबी बात सुन के समझ लेते थे कि ये क्या बात है, हालांकि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अहमद बरेलवी साहब का उर्दू तर्जमा सुन के आप और मैं डायरेक्ट समझ सकते हैं कि आला हजरत ने जो कुरान का तर्जमा किया, कुरान में ये लिखा हुआ है। क्या इय्या का नाअबुदु व इय्या का नस्तईन का तर्जमा अहमद बरेलवी ने ये किया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद उन्होंने तर्जमा किया, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। प्रैक्टिकली वो बेशक बाबों को पुकारते रहे हो, कुरान में उन्होंने तर्जमा ठीक किया, तो मैं आला हजरत की बात मान रहा हूँ, मैं उनका रूहानी खलीफा हूँ। चले, पहला उस्ताद हमारे साहब रेलवी साहब हो गए, और बाकी बस बताएं गुलाम रसूल सईदी साहब 2, और गुलाम रसूल रिजवी साहब 3, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब 4, हाँ जी, डॉक्टर इसरार साहब 5, हाँ, 5 उस्ताद गुलाम रसूल अपना बोलना इसाक साहब, डॉक्टर तैयब कादरी साहब, बेशुमार जिस से मैंने इलियास कादरी साहब, जिस से जो पॉजिटिव चीज मैंने सीखी है। वैसे तो ये कहते हैं जो बंदा आपको एक हरफ भी सिखा दे वो आपका उस्ताद है, बिल्कुल, वो सारे उस्ताद हैं हमारे। अच्छा, ये अभी आपने मौलाना इलियास कादरी साहब की बात की, पहले आप उनकी जमात में थे, जब आप उनकी जमात में थे तब तक वो ठीक थे, और तब तक आप ये भी बात, उनकी कुछ बातों को भी आप फॉलो करते हुए नजर आए। अब लोग कहते हैं कि जिसने अपने उस्ताद के खिलाफ ही खड़ा हो गया ये बंदा। पहले बातें उस्ताद की सारी ठीक लगती थी, पहले जो कहते थे उस्ताद साहब हाँ जी ठीक है, मुरीदों की तरह सही का उसको कर रहे थे, अब अचानक ही उठा और सारी बातें नहीं, अचानक नहीं हुआ। मैंने जब देखा कि मेरे उस्ताद साहब मुझे वो बातें बता रहे हैं जो उस शख्स की तालीमात से टकराती हैं, कि जिस शख्स की मोहब्बत में मैंने अपने उस्ताद से मोहब्बत की थी, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमने तो यही सीखा है कि बड़े से बड़ा भी कोई बुजुर्ग हो, अगर वो रसूलुल्लाह के खिलाफ चलता है तो उसकी फिर उस मामले में तो इज्जत नहीं होगी। ह्यूमन डिग्निटी में आप बेशक इज्जत करें। रह गए इलियास कादरी साहब, तो इलियास कादरी साहब की जो बातें सही हैं वो आज तक हम लेके चल रहे हैं। ये पगड़ी आपको जो नजर आ रही है, इलियास कादरी साहब सही, हमने ये उस वक्त से मैं ये काट वाली पगड़ी पहनता हूँ जब से वो पहन रहे हैं, तो हम भी उन्हीं से सीखी है। उसके अलावा कुर्ता शलवार मैंने उस वक्त से सिलवा रहा हूँ और अभी तक उसी तरीके से सिलवा रहा हूँ मैं, वो दूसरे वाला नहीं, ये आपके कॉलर वाली नहीं पहनता, हालांकि मैं इसे जायज़ समझता हूँ। तो मैंने पॉजिटिव चीज़ें तो उनसे सीखी हैं। बाकी जो अकायद में इख्तलाफ है तो वो खुद उन्हीं तालीम, देखें अगर इलियास कादरी साहब टीवी पे बैठ के ये कहते हैं
کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف میں نماز کا طریقہ وہ لکھا ہوا ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے، یعنی رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفع الیدین، اور خود الیاس قادری صاحب اس پہ عمل ہی نہ کریں، تو میں الیاس قادری صاحب کی بات مانوں یا بخاری شریف کی بات وہ مانوں؟ کہتے ہیں نماز تو یہ بھی ثابت ہے، اس طرح پڑھو اس طرح تو پڑھو، پھر وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے اگر اس پہ عمل نہیں کرنا؟ اور دوسری بات وہ یہ نہیں کہتے یہ بھی ثابت ہے وہ بھی ثابت ہے، وہ کہتے ہیں وہ نیچے جو ان کی عوام ہے وہ تو نہیں، وہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، یہ مکھیاں مارنا ہے، یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، عوام کو انہوں نے یہ پڑھایا ہے۔ تو کیا بغلوں میں بت واقعی تھے؟ میں تو کہتا ہوں یہ اگر ہمیں وہ حدیث دکھا دینا دنیا کی کسی کتاب میں، خواہ جھوٹی لکھی ہوئی ہو، ہم رفع دین چھوڑ دیں گے۔ اور دوسری بات، الیاس قادری صاحب اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، یہ قادر آپ کو پتہ ہے کس کی نسبت ہے؟ عبد القادر جیلانی کی، ان کی غنیۃ الطالبین میں تو نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو الیاس قادری صاحب اپنے پیر کے مطابق نہیں چل رہے تو مجھ سے کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں اپنے پیر کے مطابق چلوں؟ وہ تو خود اپنے پیر کے باغی ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ کی اکیڈمی چل رہی ہے اس کا اینڈ کیا ہے؟ جب ظاہر بات ہے میں نے بھی ایک دن جانا، آپ نے بھی جانا، سب نے جانا، جب آپ کی مطلب ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا یہاں پہ کوئی اور انجینئر آ کے بیٹھ جائے گا یا کوئی شاگرد بیٹھ جائے گا؟ کوئی بھی نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ۔ یا پھر اس طرح کوئی معاملہ شروع ہو جائے گا ہر شہر کے اندر ایک اکیڈمی کھل گئی ہے، ہاں جی آجو ادھر آجو، وہی کائی جو انجینئر محمد علی مرزا کے تھے وہی ہمارے ہیں، وہی اکیڈمی آپ کے نام سے ہر جگہ کھل جائے گی۔ دیکھیں یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو اس صورت میں ہوتا نا اگر میں اپنی زندگی میں ایک کام ڈالتا، آپ کو دیوبند اور بریلویوں کی مسجدیں اور مدرسے جو نظر آ رہے ہیں نا، ان کے بانیوں نے اپنی زندگی میں یہ سارے مدارس بنائے ہیں اور اس نام کے اوپر ڈگریاں ایشو کی ہیں، اس نام پہ مسجدیں بنائی ہیں۔ تو میں نے ابھی 14 سال، آلموسٹ 15واں سال شروع ہو چکا ہے، نہ کوئی مسجد بنائی، نہ کوئی چندہ بک بنائی، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، انہی کو چندے دیتا ہوں، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، کوئی اکیڈمی نہیں بنائی جس میں آگے لوگ تعلیم حاصل کریں۔ یہ اکیڈمی تو اس کا نام ہے، یہاں پہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور لوگ آ کے مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اتوار والے دن ہی بند ہو جاتی ہے، پھر اگلی اتوار کو کھلتی ہے۔ ہم نے کسی شہر میں کوئی اس طرح کی برانچ نہیں بنائی ہوئی۔ اور دوسرا آپ نے کہا ادھر آ کے کون بیٹھے گا؟ میرے بھائی میں یہاں پہ جو بیٹھا ہوں وہ کسی کی سیٹ پہ تو نہیں بیٹھا نا؟ نہیں، کسی کی سیٹ پہ۔ اچھا، اب آپ سمجھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی سیٹ کے اوپر ان کی جماعت میں سے کوئی بندہ نہیں آ کے بیٹھ سکا جو وہ علمی کام کرتا ہے جو ڈاکٹر سار نے کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا۔ مولانا اسحاق صاحب ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے، مولانا مودودی کی، وہ فیصلہ آباد میں تھے، اور مولانا اسحاق صاحب نے جس طریقے سے سنی شیعہ کنفلکٹ کے لیے جو ایفرٹ پٹ کی اس کو ریزالو کرنے کے لیے، وہ اس لیگیسی کو آگے میں لے کے چلوں۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس جگہ پہ بندہ اٹھائے گا، مجھے نہیں پتا میرا کون سا اسٹوڈنٹ یا اس لیگیسی کو کون آگے لے کے چلے گا۔ ہم نے نہ کوئی ادھر بازار بنانا ہے، میرے پاس اکیڈمی بند، مطلب آپ کے اگر یہ کرائے پہ ہے بھائی، کرایے نہیں ہوئی ہے، یہ کرایہ دینا، یہ بند کر دیں گے، خود ہی اکیڈمی بند ہو جائے گی۔ اچھا، کرایہ آپ جو دے رہے ہیں، جو سارے معاملات چل رہے ہیں، آپ خود چلا رہے ہیں؟ نہیں، میں مسلح کے نیچے سے سونا نکالتا ہوں اور دیتا ہوں، آپ کے بابے نکال سکتے ہیں تو میں نہیں نکال سکتا۔ صحیح، ہاں جی، مسلح کے نیچے سے نکالتا ہوں اور دیتا ہوں، ظاہر ہے خود ہی دے رہے ہیں جی، تو ڈالروں میں تو پیمنٹ نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو بڑے پیسے ہیں پھر جی، کتنے پیسے یار، کوئی اس کا کوئی اربوں روپیہ تو کرایہ نہیں ہے نا میرے بھائی، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ لائک جیسے آپ 2812 کی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر اور آپ بات کرتے ہیں 4230 کی، اس کے اندر ایک پراپر آپ سب کا لفظ موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 6229، ہاں 6229 اور 6 آگے 330 پہ بھی چل جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے عرفان شاہ مشری صاحب وہ اس حدیث کو ایکسپلین کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہاں پہ جو سب کا مطلب ہے یہ کچھ اور ہے، کچھ اور سینس ہے۔ آپ باتیں ادھر کی حدیث اٹھا کے کبھی آپ دوسری کتابوں سے اٹھا کے اسے میچ کرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی۔ صحیح مسلم 6229 حدیث کھول لیں، اس میں سب کا ترجمہ خود ہوا ہے، امام مسلم نے نقل کیا، وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت۔ جب لعنت کا لفظ موجود ہے تو کس نے دی تھی لعنت؟ بنو مروان نے، بنو امیہ نے۔ تو بنو مروان ذمہ دار ہوا نا، یہاں پہ معاویہ نہیں، وہ حضرت معاویہ والی لعنت سے حدیثیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ مقدمہ مانے نا، جو انہوں نے پبلک کو جھوٹ کیا ہوا تھا مشہور کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ لعنت نہیں ہوتی تھی، یہ سب کا مطلب جو ہے تنقید ہے، لعنت نہیں ہے۔ تو ہم نے نہیں، تو میں نے لعنت کا لفظ بتا دیا نا، پہلے تو یہ معافی مانگے نا کہ انہوں نے صدیوں سے جھوٹ بولا ہے، امام مسلم لکھ کے گئے تھے، اگلی بات بھی ہم کریں گے۔ میں نے 10 حدیثیں مسلم شریف سے، بخاری شریف سے، ابو داؤد سے، سنن نسائی الکبریٰ سے، المستدرک الحاکم سے نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں بھی یہ سب و شتم ہوتا تھا، ان کی موجودگی میں بھی ہوا ہے۔ اب تو یہ مان گئے، یہ کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، لیکن حضرت معاویہ نے نہیں کیا، ان کے سامنے ہوا ہے، ہم کہتے ہیں روکا کیوں نہیں؟ یہ پورے کا پورا سسٹم یہ سب کو پتا ہے، اور اہل سنت تو نقل کرتے آئے ہیں۔ یہ جلال الدین سیوطی کو اتنا کوٹ کرتے ہیں، اس نے خود تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا تھا، عمر بن عبد العزیز نے ختم کروایا۔ یہ سب کا ترجمہ، یہ جو کہتے ہیں ہم تنقید کرتے ہیں، ہم تو اس سے آگے جا چکے ہیں، سب کو چھوڑ دیں، لعن اللہ ابو تراب موجود ہے، ابو تراب پر لعنت، نعوذ باللہ۔ تو سب کا ترجمہ میں ہلکا کرتا رہا ہوں، گالی میں اس میں بھی رجوع کرتا ہوں، گالیاں نہیں دیتے تھے، لعنتیں بھیجتے تھے۔ ہم کہتے ہیں جنہوں نے اہل بیت پہ لعنت بھیجی ہے نا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور ان کے دفاع کرنے والوں پہ بھی لعنت، ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہو، اور ہمارا حشر خلفائے راشدین اور آل البیت کے ساتھ ہو۔ میں جنرل سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ اچھا، علامہ خادم حسین صاحب جملہ بولتے ہوتے تھے جن پہ اللہ راضی، ان کا رسول راضی،
اللہ نے ازل میں دیکھا اپنے صحابہ جیسا دل نہیں پایا. ہاں بالکل, ہم تو آپ تو ڈائریکٹ صحابہ کی نہ صحابہ نہیں, ایک دو بندوں کا مسئلہ ہے, صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے. صحابہ کے قاتلین کے ہم خلاف ہیں, جو صحابہ کے دشمن ہیں. مثلا دیکھیں جی, کیا منکرین زکوٰۃ صحابہ نہیں تھے؟ زکوٰۃ کافر سے لی جاتی ہے مسلمان سے؟ مسلمان سے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے, تو وہاں آپ حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں نہیں کہتے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی پر تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں منکرین زکوٰۃ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہیں. کہتے ہیں نا؟ بالکل کہتے ہیں. اچھا بس اب قائم رہنا ہے جی. جو کام ڈالے گا نا آپ نے خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا, تھوڑی گڈی پینچر ہو جائے. آگے چلیں. حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے ایسا سچ کوئی بغاوت نہیں کی ہے. رومنز اور پرشینز کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی. ہم کہتے ہیں حضرت عمر کے مخالفین کافر تھے, رومنز اور پرشین. اس سے آگے چلیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ان کے خلاف بلوائی کھڑے ہوئے, ہم انہیں بلوائی کہتے ہیں. اگرچہ ان میں صحابہ اور تابعین شامل ہیں, لیکن ہم حضرت عثمان کو حق پہ مانتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے شہید نہیں کرنا چاہیے تھا, پروٹیسٹ کو جس لیول پہ وہ لے کے. کیونکہ بخاری میں آتا ہے وہ نمازیں پڑھاتے تھے مسجد میں. حضرت عثمان نے کہا ان کے پیچھے نمازیں پڑھو. اگر وہ یہودی ہوتے تو حضرت عثمان کہتے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو, اس کا مطلب وہ مسلمان تھے. صحیح بخاری 695 نمبر حدیث ہے. جب حضرت علی کی باری آئی ہے اور ان کے خلاف جو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, آج خادم رضوی صاحب کو یہ بات پتا ہے, چلے ان کا آپ نے ذکر کیا, میں انہی کا ذکر کرتا ہوں. خادم رضوی صاحب کو تو یہ بات پتا ہے کہ ختم نبوت کے ایشو پہ, جس کو میں اینٹی قادیانی ایشو کہتا ہوں, ختم نبوت تو وہ ہے جو چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کو بھی غلط کہے. ختم نبوت کے ایشو پہ میں نے دھرنا جا کے اسلام آباد دینا ہے, لیکن حضرت علی کے جو مخالفین تھے وہ بجائے مدینہ شریف آ کے حضرت علی سے قصاص سے عثمان کو ڈیمانڈ کرنے کے, وہ خود کوفے اور بصرے میں چلے گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے. جب اس طرح کوئی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے گا تو حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی. اور احادیث میں نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی المستدرک للحاکم میں, مسند احمد میں, کہ جس طرح میں نے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے نا, تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا. حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا نہیں, کیونکہ صحابہ تو اس کو آنر فیل کر رہے تھے کہ ہم بھی حضور کی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ کام کریں گے. حضرت عمر نے کہا انا. آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے, اور مولا علی جوتیاں گانٹ رہے تھے. نبی علیہ السلام پہلے کہہ کے گئے ہیں کہ مولا علی نے میرے بہاف کے اوپر مسلمانوں پہ تلوار سونتنی ہے. سورہ الحجرات کی آیت کے تحت کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو. وہ کافر نہیں, باغی. جب ان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اپنی زبانیں بند رکھیں. جس دن یہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف اپنی زبانیں بند کر لیں گے, یہ حضرت عثمان کے مخالفین کے خلاف ان کو بلوائی کرنا چھوڑ دیں گے, یہ میں الزامی جواب دے رہا ہوں. ویسے اس دن ٹھیک ہے, ہم بھی حضرت علی کے مخالفین جو ہے نا ان کے بارے میں اپنی زبان بند کریں گے, لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے خلاف میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا, وہ دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی, میں اپنے نبی سے کیسے ٹکر لے لوں؟ صحیح بخاری 2812. لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی, وہاں پہ بات یہ ہے کہ رافضی کچھ شامل تھے اس جنگ میں. اب آپ جن کا نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کو تو انہوں نے قتل کر دیا. وہ ایمی کہتے ہیں, وہ یہ اسی طریقے سے کہانی ہے جو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. مسند احمد میں موجود ہے, ابو الغادیہ ایک صحابی تھے صلح حدیبیہ کے, انہوں نے عمار کو قتل کیا. وہ تو خود روتے تھے مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا. آپ کہاں سے وکالت کر رہے ہیں؟ حدیبیہ میں تو ان کا شجر کے نیچے ہاتھ وہی بیعت ہوئی تھی. جی جی وہ تو جنتی ہو گئے. جی وہ جنت کی بشارت ملی نا, لیکن اس کے بعد ان سے غلط کام ہوا نا. وہ خود روتے تھے. کاش جو آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں آپ بھی ابو الغادیہ کو تسلی دیتے کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں, آپ تو صحابہ شجرہ میں ہیں. لیکن وہ روتے تھے کہ چونکہ حضور نے فرمایا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے, وہ روتے تھے کہ میرے اوپر یہ وعید فٹ ہو جائے گی. لیکن آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں, مجھے وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, اس کے لیے جملہ ہے کہ وہ جب سر لے کر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے قتل کیا, دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے قتل کیا. اب شبہات تو یہ پیدا ہو گئی. نہیں شبہات نہیں پیدا ہوئے, وہ ایک جھوٹ بول رہا تھا نا انعام لینے کے لیے, وہ انعام لینے آئے تھے نا. آپ کو کیسے پتا؟ نہیں وہ یہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ حکمران کے سامنے, آپ مجھے بتائیں آپ کے سامنے کو عمار بن یاسر کا سر لے کے 2 بندے آئے, نعوذ باللہ, آپ تو بھی نعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں. اس نے نہیں نعوذ باللہ پڑھا جس کے سامنے وہ سر لے کے آئے تھے, اس کو بھی نعوذ باللہ پڑھنا چاہیے تھا نا. تو وہ ایک کہہ رہا ہے کہ سر میں نے مارا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے میں نے مارا ہے. تو وہاں نعوذ باللہ پڑھنے والے ہمارے اسکول آف تھاٹ کے لوگ موجود تھے, عبداللہ بن عمر بن عاص. انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے پہ ہی پھینکو, یہ جو حضرت معاویہ سے تم انعام لینے آئے ہو تم ایک دوسرے پہ ڈال دو, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. یہ تو جہنم کو مارے ہو, تم انعام لینے آئے ہو, اللہ نے تو جہنم میں پھینکنا ہے جس نے عمار کو مارا ہے. تم بہتر یہ ہے کہ دوسرے پہ الزام لگاؤ, انعام لینے آئے تھے, انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کتنا سینسٹیو میٹر ہے. اچھا عبداللہ بن عمر عاص کے بارے میں بھی آپ کبھی کہتے ہیں جی وہ حضرت علی نے ان پہ قنوت نازلہ پڑھی, وہ عمر بن عاص پہ. عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے نا وہ تو الحمدللہ شیعہ علی تھے, ان کے بیٹے. ہاں ان کے بیٹے, ان کو تو سمجھ آ گئی تھی نا. ان کے بارے میں تو مسلم شریف میں 4776 نمبر حدیث ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں امیر اطاعت کرو, اطاعت کی کرو امیر کی, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتا ہے ہم حرام خوری کریں, لوگوں کو ناحق قتل کریں, ہم اللہ کی بات مانیں سورہ نساء آیت نمبر 29, یا آپ کے چچا زاد کی بات مانیں. تو وہ سر جھکا کے تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اس کے رسول کے مطابق چلائیں, اور جس میں وہ خلاف چلیں تم اس کی مخالفت کرو. عبداللہ بن عمر بن عاص تو ماشاءاللہ تعالیٰ پوری گیم سمجھ گئے ہوئے تھے. انہوں نے کوئی میری ویڈیو نہیں دیکھ کے یہ بات کی, اگر انہوں نے ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہوتی تو کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں زبان بند کرو, کیونکہ وہ سوال کرنے والا تابعی تھا. لیکن انہوں نے کہا ان کو پتا چل کے ابھی کام ڈلا ہوا ہے,
یہ اگر حضور نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کٹیں گے تو باقی کسی کی کیا مجال یہ ہے؟ بات کدھر جائے گی؟ خدا نے ازل میں دیکھا اپنا نبی کے ساتھیوں جیسا دل نہیں پایا، تو پھر یہ بات کدھر چلی جائے گی اگر ہم یہ چیزیں کریں گے؟ وہ ساتھی ہم مانتے ہیں نا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی، تو یہ بھی تو ساتھی ہیں نا حضرت جی یہ معاویہ؟ ساتھی ہیں نا، تو وہ قرآن نے بتا دیا کہ ساتھی 3 قسم کے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون سی قرآن جناب؟ جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، 101 اور 102 کہ نبی اسلام کے جو ساتھی ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سبقت لے کے شروع میں جو اہل ایمان تھے، مہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی۔ دوسرا فرمایا پکے منافق ہیں لیکن نمازیں پڑھتے تھے، جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، ایسے پکے منافق ہیں، وہ تو چھوڑ دیں، ہمیں نہیں پتا، ساتھیوں میں ہیں، قانوناً وہ بھی صحابی ہیں، قانون اس لیے صحابی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ہم تو انہیں ظاہر ہے آپ مجھے بتائیں ایک بندہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اسے کافر تو نہیں سمجھیں گے، مسلمان نہیں سمجھیں گے نا، اس زمانے میں صحابی ہوگا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں دیکھے گا، تو یہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں۔ قرآن میں 3 کیٹیگریز ہیں، یہ پکڑ کے سب پہ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں۔ قرآن نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ انہیں کہا ہے کہ جو سابقون الاولون اور احسان سے ان کی پیروی کرنے والے ہیں، جو ان کے قاتلین ہیں وہ کیسے رضی اللہ عنہ ہو جائیں گے؟ لیکن اب دیکھیں نا، آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اس چیز کا؟ ہم نے نہیں فیصلہ کیا، اللہ کے نبی کر گئے نا فیصلہ، انہوں نے آپ نے بتا بتا دیا دیا کہ عمار حق پہ ہوگا، جی، وہ جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، مخالف جماعت جو ہے وہ باطل ہوگی۔ تو آپ جو جماعت ہے اسے باطل سمجھتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جملہ تو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہے۔ دوزخ کی نہیں، دوزخ کی طرف بلانے بلانے والا۔ والی۔ ہاں، تو مسلمان اکثر کام وہی کر رہے ہیں جو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں، لیکن ہم انہیں دوست کی نہیں کہتے، جھوٹ بولنا کیا ہے، دوزخ کی طرف لے جا رہا ہوں، تو ہم کسی جھوٹے کو یہ تو نہیں کہتے دوست کی، کام دوست کی والا ہے۔ ظاہر خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہونا، قرآن نے تو کہا تلوار سے ان کو سیدھا کرو جو خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہوں، کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت ہے۔ یہ کہانی ڈالتے ہیں نا کہ دونوں طرف صحابہ ہی تھے، وہ لڑے گا رہے، وہ کہتے ہیں بھائی تھے، دونوں بھائی تھے، جی بھائی ہوتے وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپس میں لڑ نہیں پڑتے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ لڑ پڑتا، تو یہ اس میں تو بس ٹھیک ہے، تو بڑا بھائی تھا نا، اس نے قنوت نازلہ پڑھی ہے، ہم تو بڑے بھائی کے ساتھ ہیں، تو ہم پھر قنوت نازلہ پڑھنی شروع کرتے ہیں، ہم بڑے بھائی کی سنت پہ عمل کریں۔ حضور نے تو کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا نبی اسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب ایک امیر کی بیعت ہو جائے جو اس کے خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو۔ حضرت علی کی بیعت ہو چکی تھی، حضرت علی کی بیعت انہی صحابہ نے کیا جنہوں نے ابوبکر، عمر، عثمان کو خلیفہ چنا ہے، ان کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں وہ واجب القتل تھے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں قصاص عثمان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ قصاص عثمان کے لیے خلیفہ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، خلیفہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جاتی۔ مثلا خدا نہ خواستہ آپ کے بھائی کو یا والد کو کوئی قتل کر دے تو آپ کیا پارٹی اور جتھا بنا کے سپریم کورٹ پہ حملہ کریں گے یا سپریم کورٹ میں ریٹ فائل کریں گے؟ اور پھر سپریم کورٹ میں حضرت علی جیسا بندہ ایماندار بیٹھا ہوا ہو، پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، پارٹی اور جتھا بنانا تو یہ تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والی بات۔ ہاں، ہمیں اس جنگ سے اختلاف ہے، صرف وہ یہ کرتے نا قانون ہاتھ میں نہ لیتے، جس طرح حضرت عثمان کے مخالفین نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا تھا، صرف گھیراؤ کیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی۔ جب تک وہ ٹھیک تھے ہم انہیں ٹھیک مانتے ہیں کہ یار ان کا احتجاج تھا، حضرت عثمان نے بھی نہیں روکا کیونکہ وہ صحابہ تھے، اس میں کئی صحابہ جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے، وہ صحابہ تھے، لیکن جب انہوں نے قتل کیا ان میں سے کسی بندے نے تو وہ ایکٹیویٹی غلط ہو گئی۔ کیا اس بندے کو کوڈ کیا گیا کہ وہ بندہ کون تھا؟ نہیں، ظاہر ہے کہ معلوم تھا میرا بھائی آج کے زمانے میں جب سی سی ٹی وی کیمرے ہیں تو قاتل کا پتہ نہیں چلتا، اس زمانے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا، پوری جماعت کو تو نہیں مارا جا سکتا۔ اچھا یہاں پھر ایک اور بڑا ہاں، حفاظت کرنے والے معلوم ہے کون تھے، حسن و حسین تھے۔ اچھا باغ فدق کا آپ نے کہا تھا کہ میں 6.5 سال پہلے راؤنڈ اباؤٹ آپ نے کہا تھا کہ میں پورا ڈیٹیل کلپ بناؤں گا۔ ہاں جی، ضرورت ہی نہیں پڑی نا۔ آپ ایک بات سے کیسے مائنس کر سکتے ہیں کہ جی وہ مینیجریل ایشو تھا، مینیجریل ایشو کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اتنا بڑا فرقہ لانچ ہو گیا، اتنا بڑا فرقہ بن گیا؟ وہ اس کی وجہ سے نہیں لانچ ہوا، وہ آپ کے ماموں کی وجہ سے لانچ ہوا۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو شیعہ فرقہ ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے ناصبیوں کی۔ جب شیعہ نے علی پہ مظالم ہوئے بنو امیہ کے دور میں، حضرت علی پہ لعنتیں کی گئی، تو وہ غصہ جمع ہوتے ہوتے یہ اینڈ رزلٹ نکلا۔ جس طرح میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ایکس آرمی چیف نے جاتے ہوئے آخری تقریر کی ہے کہ 70 سال سے فوج قربانیاں دے رہی ہیں لیکن دنیا میں سب سے زیادہ گالیاں ہماری فوج کھاتی ہے، باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ قربانیاں ہم لوگ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم پالیٹکس میں دخل دیتے تھے، اب ہم نہیں دیں گے، یہی کہا نا انہوں نے۔ تو انہوں نے ایک ریزن بتائی کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، 70 سال کا غصہ جمع ہوا ہے، جو اینڈ میں آج اس حالت میں نکلا ہے کہ اس وقت پاکستان کی کوئی پولیٹیکل جماعت 2 بول ہمدردی کے فوج کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ ان کی پالیسیز ہے پیچھے کی۔ اب انہوں نے ٹھیک کیا نا، تو اب ذرا رکو، ذرا صبر کرو، آگے چلو، اتنی جلدی تو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اس وقت اینٹی فوج بیانیہ آیا نا، یہ بائی پروڈکٹ ہے اس کا جو انہوں نے لچ تل کے رکھا 70 سال تک پالیٹکس میں۔ اب یہاں پہ ہے، جب یہ لچ تل کے رکھے گی بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کروائے گی، تو اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہ نکلے گا کہ رفضیت کا فتنہ اٹھے گا۔ تو پھر اب آپ صبر کریں گے، آپ طریقے سے آپ نے اس مقدمے کو لے کے چلنا ہے، اس مقدمے کو لے کے چلیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہاں پہ معاملہ مس ہینڈل ہوا، یہاں پہ آپ کا موقف غلو پہ مبنی ہے، جس طرح ہم نے بتایا۔ ہماری اس پلیٹ فارم کے ساتھ کتنے لوگ اٹیچ ہیں؟ آپ باغ فدق کی بات کریں، لفظ فدق ہوتا ہے زبر کے ساتھ، نہیں فدق نہیں، فدق، ہاں یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ مولوی والی غلطی نہیں نکالی، میں چاہ رہا ہوں کہ پلیٹ فارم ہے، ایک اچھی بات لوگوں تک چلے۔ یہ باغ فدق کا یا جاگیر فدق بیسیکلی اس کا جو ایشو ہے نا، اس کو میں نے ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ یہ کیا تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے
सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बकौल शिया के उम्मत के वसीतर मुफाद में इस फैसले पे खामोश होकर एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे, और बकौल अहले सुन्नत के वो इस फैसले को दुरुस्त समझते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोनों ने ये मान लिया कि एक्सेप्ट कर लिया, किसने? मौला अली ने। अब मौला अली ने एक फैसले को एक्सेप्ट किया, पूरी जिंदगी उन्होंने हजरत अबू बकर या हजरत उमर के साथ इस मामले में कोई लड़ाई नहीं की। तो आज 1400 साल के बाद जो इशू पहले रिजॉल्व हो चुका था उसको दोबारा से उठाने की जरूरत नहीं है। अब इस पे हमारे पे अगर कोई आर्गूमेंट करता है ना कि सहाबा किराम की जो जंगें हुई थी उसको क्यों आप उठाते हैं, इसलिए कि वो रिजॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि हजरत अली ने कहा है कि क़यामत के दिन मुआविया और मेरे दरमियान फैसला होगा। मैंने मुआविया को माफ नहीं किया, लेकिन अबू बकर उमर के केस में हजरत अली ने उनकी खिलाफत को एक्सेप्टेंस दी है। जिससे मौला अली की दोस्ती है यानी अबू बकर उमर, हमारी क़यामत तक उससे दोस्ती है, चाहे उनके एंड से कोई ज्यादती भी हुई हो बकौल रवाफिज के, या उनका फैसला 100% दुरुस्त हो बकौल अहले सुन्नत के, तब भी एंड रिजल्ट ये है कि हजरत अली ने कॉम्प्रोमाइज किया, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसमें से निकालने की कोई फायदा नहीं है। नहीं, यहाँ पर आपने एक वो कोड की थी, मेरे ज़हन में आ रही है कि बाकी फजल का जो वाकया पाचिंग सो बान भी आश ऐसा नहीं, वो था हजरत फातिमा की शहादत। हाँ, वो तो झूठ है ना। तो वो शिया के बहुत बड़े आलम, उन्होंने 40 रेफरेंस दायर किए हुए हैं। कोई 40 रेफरेंस नहीं, आप रेफरेंस खोल के पढ़े, मुझे बताएं उसमें कौन सी हदीस की किताब में रेफरेंस है। वो कहते हैं सारी आपकी किताबें। नहीं, मेरी किताबें नहीं, मैं तो किसी बाबे को समझता नहीं हूँ। मेरी किताब वो होगी बुखारी से निकाले, मुस्लिम से निकाले, ठीक है। उन्होंने निकाला है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, वो तो मैं पहले ही बयान कर चुका हूं। उनकी यूट्यूब पे पैदाइश से पहले मैंने वो सारी रवायतें बयान की। उसमें कहां लिखा है? उसमें सिर्फ इतना है कि हजरत उमर ने ये कहा था कि अगर फातिमा तुम्हारे घर पे कोई मीटिंग हुई खिलाफत के हवाले से तो मैं उसे आग लगा दूंगा, ठीक है। हमने कहा था कि ये उनकी तबीयत की सख्ती थी, उन्हें जुमला नहीं बोलना चाहिए था नबी इस्लाम की बेटी के लिए, लेकिन इससे ये कैसे साबित हो गया कि उन्होंने आग लगा दी है? वो जो आग लगा दी है ना, वो तो इस तरह, वो तो कई बार बंदा अपनी बीवी को कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, और बीवी कहती है कि मैं दोनों निबड़ लवांगी, उसके बाद पूरी जिंदगी हंसी खुशी वो रहते हैं, इसका मतलब तो नहीं तलाक हो गई है, कुछ हुआ तो नहीं ना। जो होने वाला है ना, ये निकालते हैं तारीख की झूठी किताबों से। अबान बिन अबी अयाश, जिसको इमाम मुस्लिम ने लिखा है, कज़ाब है, ठीक है। अल्लामा जो खुई थे उन्होंने भी कहा है कि ज़ईफ है, उन्होंने, बल्कि अब तो कई शिया के बड़े उलमा भी इस चीज को मानते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं इन सारी रवायतों को कहता हूं साइड पे रखें। क्या हजरत अली किसी ऐसे खलीफा के साथ कंप्रोमाइज कर सकते थे जिसने उनकी बीवी को कत्ल किया हुआ था, और उससे बढ़ के उस खलीफा को अपनी बेटी दे दें? उसी बीवी की बेटी उम्मे कुलसूम, जिसकी मां को बकौल इनके हजरत उमर ने कत्ल किया था, वो कैसे अकद में देंगे? और ये शिया भी मानते हैं कि उम्मे कुलसूम अकद में दी हुई थी, वो मानते हैं। वो उसकी जबरदस्ती हुई है। जी, जबरदस्ती हुई है। तो मैं कहता हूं फिर हजरत अली शेर खुदा तो ना हुए, बात तो खत्म हो। वो फिर कहते हैं करबला के अंदर भी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म हुआ है ना, नहीं, तो वहां पे भी हो सकता है। ना, ये दो बातें अलग है। हजरत अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा, ठीक है, बिल्कुल, कोई शक नहीं। तो वो हजरत अली के ऊपर करबला क्यों नहीं हुई कि वो लड़ते और शहीद हो जाते? नहीं हुई ना। ये तो उनके लिए सवाल है ना। जी सवाल है ना, टाइम क़यामत तक जवाब दो कि हजरत अली ने करबला क्यों नहीं बनवाई अपने लिए अबू बकर उमर से लड़ाई करके। इसका मतलब ये है कि वो उसको सही समझते थे जो उन्होंने किया। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत इस बात का सबूत है कि वो सिस्टम को सही नहीं समझते थे। यही तो हम कह रहे हैं, जहां सिस्टम सही है वहां दुरुस्त है। यहां पे जहां तक सुलह हसन का ताल्लुक है, उसकी वजह से जो अहले सुन्नत ने प्ली ली हुई है वो भी बिल्कुल गलत है, और जो शिया का मौक़िफ़ है वो भी बिल्कुल गलत है। अहले सुन्नत की प्ली ये है कि सुलह हसन का मतलब ये है कि हजरत हसन ने हजरत मीर मुआविया को लेजिटिमाइज खलीफा मान लिया, नहीं, उन्होंने उम्मत के मुफाद में उनके साथ सुलह की शराइत क्यों? लेकिन सुलह तो की ना, जिनके साथ जन्नत का शहजादा सुलह कर रहा है। जी हाँ, जन्नत का शहजादा सुलह कर ले, हमारी सुलह ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हुसैनी हूं ना, तो हुसैन ने हजरत मुआविया के 20 साल में कोई तलवार नहीं हुसैन ने उठाई मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ, हमारी सुलह है। लेकिन जब वो सुलह करने वाला अपनी सुलह की शर्त तोड़ दे फिर क्या होगा? तो वो शर्त जब टूटी, शर्त क्या थी कि अपने बाद तुम उम्मत को शूरा पे छोड़ोगे। उन्होंने अपने बेटे को नामजद किया, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में उतर आए, ठीक है। ये इस पूरी बात को समझे, जहां तक सुलह थी वहां तक सुलह, और वो भी उस सुलह का भी आलम है। वो तो कहते हैं बेटा अपनी मर्जी से उसने सारे, ये पूरी बात तो मुकम्मल हो लेते मेरे भाई। आप छेड़ रहे हैं पीएचडी थीसिस और मुझे कह रहे हैं कि संजय के पत्थर कितने हैं, वो तो मैं आपको दो बता दूंगा। हमने पीएचडी थीसिस है, ये पूरा एक मुकदमा है। इस मुकदमे को समझे। तारीख इब्न कसीर में हजरत हुसैन इब्न अली का खत है जो मुआविया इब्न अबी सुफियान के नाम उन्होंने लिखा है कि मैं अल्लाह से डरता हूं कि मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा कि शरीयत के खिलाफ जो तेरे दौरे मलूकियत में काम हो रहे हैं और मैं खामोश हूं, उस तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। मैं अपने भाई की सुलह पे आज भी कायम हूं, लेकिन जो तुमने मेरे भाई के साथ कमिटमेंट किया उसे पूरा करना। उसमें एक कमिटमेंट ये थी कि मरने के बाद उम्मत को शूरा के हवाले करोगे, वो उसने कमिटमेंट पूरी नहीं की।
اس لیے حضرت حسین ابن علی میدان عمل میں نکلے, پھر حضرت حسین ابن علی شہید ہوئے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا امام حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ ان کے چھوٹے بھائی کو اس طرح قتل کر دیا جائے؟ اگر حضرت حسن ابن علی زندہ ہو جائیں اور انہیں پتہ چلے کہ میں نے جس شخص سے صلح کی تھی اس نے میری صلح کو توڑا میرے بعد, اور اس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہوا کہ میرا بھائی بھی قتل ہو گیا, تو وہ کہیں گے تو صلح ختم ہوگی. لہذا یہ یاد رکھیے گا, صلح حسن اسی دن ٹوٹ گئی تھی جس دن یزید حکمران بنا تھا, کیونکہ انہوں نے اس شرط پہ عمل نہیں کیا. اور دوسرا, کربلا کے بعد تو صلح حسن کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. یہ اسی طرح صلح حدیبیہ بھی ٹوٹ چکی ہے. یہاں لوگ صلح حدیبیہ کی مثالیں دیتے ہیں, صلح حدیبیہ تو ٹوٹ گئی تھی, تبھی تو فتح مکہ ہوا تھا, کیونکہ کافروں نے وہ صلح توڑ دی تھی, حضور نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی. تو یہاں پہ بھی صلح ٹوٹ گئی, اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ صلح حدیبیہ اور تحکیم کو آپ نے کمپیئر کیا ہوا ہے, تو صلح حسن ٹوٹ چکی ہے. لیکن صلح حسن تب بھی نہیں ٹوٹ گئی تھی جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تھا, کیونکہ اس کے بعد تو یزید آ گیا, تو صلح حسن تو نہیں آ نہیں گیا تھا, یزید کو بنا کے گئے ہیں, بخاری میں موجود ہے, اپنی زندگی میں بیعت لی ہے. حدیث نمبر کیا ہے اس کا؟ 4827 ہے, جہاں پہ انہوں نے بیعت لی ہوئی ہے. ہاں, مروان بن حکم کہتا ہے کہ امیر المومنین, وہ کہتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں, اللہ نے امیر المومنین کو یہ سجایا وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کھول کے پڑھ لیں بخاری میں, اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر نے پورا وہ واقعہ بخاری اور باقی ساری حدیث کی کتابوں سے جمع کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوتے ہیں کہ تیرا امیر المومنین تو چاہتا ہے کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلے, ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کئی بار حدیث بیان کی, میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو 14 طبق آپ کے روشن ہوتے ہیں.